اللہ انسان کو جج نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کام انسان کے کرنے کا ہے. یہ انسان ہی اپنے آپ کو بھی جج کرتا ہے اور یہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف کس چاہت یا کس شدت یعنی انٹینسٹی سے وہ آیا ہے. یعنی وہ متوجہ ہوتا ہے میری طرف کہ نہیں ہوتا. اللہ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ بھی انسان دیکھتے ہیں. اس سے مراد ہمارا چہرہ نہیں ہے بلکہ شکل بھی نہیں ہے جو ہم نے دنیا کے لیے بنائی ہوئی ہے. جو ماسک ہم لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں، ہم چہروں پر چڑھا کے رکھتے ہیں اور پھرتے گھومتے رہتے ہیں، وہ سٹیٹس جو ہم مینٹین کرتے ہیں، بلکہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو آپ کے میرے اندر ہم رکھتے ہیں. وہ اندر سے دیکھتا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں یا ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں کیا ہم اس کے پاس راحت کے لیے آ رہے ہیں، اس کے پاس خوشی کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ اب میری یاد آئی، بلکہ آپ جس وقت اسے یاد کریں گے تب وہ کہے گا کہ جیسے تم مجھے یاد کرتے ہو ویسے ہی میں تمہیں یاد کرتا ہوں. فوراً سے وہ رسپونڈ کرتا ہے، فوراً سے. اس کی ہم پر ہر لمحہ نظر ہوتی ہے. جس بندے کا یہ یقین ہو گیا، میرا تو یہی ماننا ہے کہ جب ہم اس سے تعلق بناتے ہیں تو وہ پھر آگے سے تعلق نہیں، وہ چاہت بناتا ہے. تعلق داری اور چاہت میں بہت فرق ہوتا ہے. تعلق داری نہیں کرتا، وہ چاہت نبھاتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اسے اچھا گمان رکھیں. حالانکہ کتنے ہی خراب ہوں، کتنی چیزیں ٹوٹی ہوں، کتنے ہی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوں، ہم اس یقین کے ساتھ اس کو پکاریں. تکلیفیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اس سے اچھا گمان رکھنا، دل کو صرف دل نہ بنائیں، اللہ پر بھروسہ کرنا بھی اس کو سکھائیں. اللہ سے جڑنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ کامل ہونا بھی شرط نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہوں کہ کیا پھر کیا شرط ہے؟ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو عاجزی رکھتے ہیں. اللہ صرف آپ کا ٹوٹنا چاہتا ہے. ٹوٹے ہوئے اگر تو آپ کو اللہ ملے گا. اس کو وہ آنکھیں پسند ہیں جو کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے جھکتی ہیں. اس کو وہ آواز پسند ہے جو تھک کر بھی اسی کو پکارے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں اور یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تب ملتا ہے شاید جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سو لیٹ می ٹیل یو، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں اس کا دوسرا حصہ، کہ اللہ سب سے زیادہ تب قریب ہوتا ہے اور تب ملتا ہے جب سب کچھ بکھر چکا ہو، ٹوٹ چکا ہو، جب راستے بند نظر آتے ہیں، جب دل بار بار یہ ماننے لگتا ہے کہ کوئی سہارا باقی نہیں رہا آپ کی زندگی میں. تب پھر اللہ کہتا ہے، تب پھر وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا وقت ہے، یہ بندہ اب صرف میرا ہے. اور وہ دلوں کے شور میں نہیں آتا، وہ خاموشی میں اترتا ہے. جب دنیا کی آوازیں تھک جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، تہجد ہے، رات کا سناٹا ہے، جب انسان خود سے ہار جاتا ہے پورا دن گزار کے، تب اللہ کی بات دل میں اترتی ہے. اور اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں خاموشی زیادہ ہے، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو مبارک ہو. تنہائی اگر آپ کی زندگی میں بڑھ گئی ہے تو بھی مبارک ہو. لوگ کم ہو گئے ہیں تو مبارک ہو. تو اسے نقصان نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے. موقع ہے اپنے اندر جھانکنے کا، موقع ہے اپنے رب کو پہچاننے کا، موقع ہے یہ سمجھنے کا اصل سہارا وہ ہے. کون ہے؟ وہ ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے تو کتنا کچھ کرتے ہیں. آپ مطلب دنیا کے لیے ہم سب کچھ بن جاتے ہیں، مضبوط، کامیاب، مطمئن بھی ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم لوگ کیا کبھی وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو چاہتا ہے؟ اور وہاں تو آپ کو کوئی اداکاری بھی نہیں کرنی، ایکٹنگ بھی نہیں کرنی، وہاں چلتی بھی نہیں ایکٹنگ. وہاں کوئی نقاب کام نہیں آتا. وہاں وہی دل قبول ہوتا ہے جو کہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا، بس تیرے اوپر میں چھوڑتا ہوں. اور جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا، تب اللہ پھر خود اس کے معاملات سنبھال لیتا ہے. اور وہ بنا کسی حساب کتاب سے. اللہ سے تعلق جو ہے وہ حساب کتاب کا نہیں ہوتا. ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا پڑھا، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنا دیا، کتنا دکھایا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تم ٹوٹے تھے تو تم کس در پہ گئے تھے، تمہارا پہلا خیال کون تھا، تمہاری آخری امید کون تھا. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رسمن نہیں ہے، یہ رسموں سے نہیں بنتا، یہ یقین سے بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ، دوسری بات کہ ہم اکثر دیر ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ وقت پر ہی آتا ہے. ہمارے وقت پر نہیں آتا بس، لیکن وہ اپنے وقت پر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب ہم مانگتے ہیں
وہ بالکل دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ فوراً آئے یا نہ آئے۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہے وہ چھین کر ہمیں بچاتا ہے خود سے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات وہ ہمیں روک کر ہمیں آگے بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسے بہت دفعہ ہوا ہے، بعد میں آنکھیں کھلیں، اور بعض اوقات وہ ہمیں توڑ کر ہمیں قریب کر لیتا ہے اپنے آپ سے۔ جب آپ یہ اس کا تعارف آپ کو پوری طرح آ جائے گا نا، تب آپ پھر اپنے دل کو یہ سکھاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں سکھانا بہت ضروری ہے، کہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، لیکن ہر دعا سنی بھی جاتی ہے ضرور، اور اللہ کے ہاں خاموش دعائیں بھی جو ہے وہ سنبھال لی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں، سنبھال لیے جاتے ہیں، دل کی آہیں بھی ضائع نہیں ہوتی۔ کچھ بھی آپ اللہ کی طرف کوئی بھی آپ کر رہے ہیں، جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر دل بوجھل ہے، اگر یقین آپ کا ہل رہا ہے، اگر عبادت میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا، یا پھر آپ بہت بے چین ہیں، تو آپ خود کو برا مت کہیں۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ واپس اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ سے واپس آنے کے لیے کسی خاص دن، کسی خاص حال کی ضرورت نہیں، صرف نیت چاہیے آپ کو، ایک نیت کی ضرورت ہے۔ اور جب نیت بدلتی ہے تو راستے خود بخود بدلتے ہیں، اور اللہ ہمیں پھر آزماتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ اگین میں کہوں گا ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیں جھکاتا ضرور ہے مگر گراتا نہیں ہے، وہ ہمیں روکتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے وہ ہمیں۔ تو بس شرط کیا ہے، میں نے آپ کو ابھی آگے بھی کہا کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑیں نہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کیونکہ جس دن دل نے یہ سیکھ لیا کہ میرا رب کافی ہے، آپ کو جس دن آپ کے دل میں یہ یقین اتر گیا، اس دن دنیا کی کوئی کمی، کوئی خوف، کوئی محرومی، کوئی رشتہ آپ کے دل کو خالی نہیں کر سکتا۔ آپ مکمل ہیں، آپ بے نیاز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ سے جڑنا سب سے بڑی کامیابی ہے، باقی سب کامیابیاں اگر ہیں بھی تو وہ اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے تو پھر آپ مجھے اس کے بعد جواب دیجئے کہ اس کو ہے کسی چیز کی ضرورت، اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟